دفعہ یوں ہی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ جتنی بارش ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی آج. بیسیکلی کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ آ رہا ہے. آپ دوسری کنٹریز کو بھی دیکھیں گے تو بارش کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈے بائی ڈے ایئر ٹو ایئر انکریز ہو رہا ہے. تو پاکستان بھی اس میں ہٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان ایسے ریجن میں ہے جہاں پہ مونسون کی جو ہوائیں ہیں وہ ہٹ ہوتی ہیں. اور بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا, یورپ, یو ایس اے میں یہ اتنی شدید بارشیں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملیں گی. تو یہاں پہ چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. اور یورپ میں جب بارش سورس بھی نہیں ہے آپ کے پاس, سورس ریسورس اتنے نہیں ہے نا. نہیں, ریسورس آپ دیکھیں مطلب اتنی 200 mm ایک بہت بڑا والیوم ہوتا ہے پانی کا. اب 200 mm کا کیا مطلب یہ ہے کہ 4000 ملین گیلن پانی جو ہے اوپر سے سٹی میں انٹر ہوگا. اب اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو میں لاہور کے شہریوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے جو واسا نے انڈر گراؤنڈ لے کیا گیا ہے, نظر نہیں آتا. لیکن آپ جسی بھی مین شاہراہ سے ہوں وہاں پہ بڑے ڈایا کا 6 میٹر کا 6 فیٹ کا یا پھر 4 سے 6 میٹر کا ڈایا کا پائپ موجود ہوتا ہے. تو جس طرح ابھی خیابان فردوسی روڈ پہ آپ ڈال رہے ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جی وہ بھی 66 انچ ڈایا کا ہم پائپ لگا رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ 40 سال پرانا جو ہے وہ سیور ہو چکا تھا. 40 سال پرانا؟ جی, جب وہ جوہر ٹاؤن بنا تھا تب کا ہے, اور میرا خیال سے جوہر ٹاؤن کو 40 ایسے ہی ہے 40 سے 50 سال ہونے والا. تو تب وہ لے ہوا تھا. تو وہاں پہ لاسٹ ایئر بھی انسیڈنٹ ہوئے, وہ جو سیٹلمنٹس کے پٹ ہولز کے انسیڈنٹ ہوئے, ایک گاڑی بھی انفارچونیٹلی اس میں گئی. تو سی ایم صاحبہ نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا اور 2 بلین کی جو گرانٹ تھی وہ واسطہ کو منتقل کی اور فوری طور پہ کام شروع ہو گیا. اب اس کا تقریباً 30% کام اب کمپلیٹ ہے, اور 70% ہم نیکسٹ 6 منتھ کے ٹائم میں کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ اب بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. تو بارشوں میں ڈیپ ایکسکیویشن وہ کا کام مشکل ہو جاتا ہے. 1.25 سال پہلے بھی 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا, اس کو گزرے بھی 1.5 سال ہونے والا ہے تقریباً. نہیں, اس کی ٹینڈرنگ جو ہوئی ہے وہ فیب میں 1 سال ہو گیا تقریباً. فیب میں اس کی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. میرے خیال سے 2 بھی ایگزیکٹ یہ 3 ماہ اس کو کام کو سٹارٹ ہوئے ہیں. اور جو ٹائم پیریڈ ٹوٹل تھا وہ 1 سال کا تھا. تو لیکن ہم اس کو سال سے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے. وہاں پہ تقریباً 40 سے 50 فٹ کھدائی کر کے سیور کو لے کیا جا رہا ہے. تو وہ بہت مشکل کام ہے. اس وجہ سے 1 سال کا جو ٹائم ہے وہ منیمم ہے جو اس میں رکھا گیا. تو ہوپ فلی ہم اس کو اسی اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں کمپلیٹ کریں گے. لوگ بہت پریشان ہیں, وہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی کافی ڈسٹرب نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ اس روڈ کی وجہ سے ٹریفک بھی جام رہتی ہے, اور لوگوں نے تو وہاں سے آنا جانا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ روڈ سارا ہی وہاں سے کام ہو رہا ہے سارے روڈ پہ. جی بالکل, وہ بہت زیادہ کیونکہ کنجسٹڈ روڈ ہے, اور وہاں پہ کیونکہ آپ نے کسی بھی چیز کی اگر سرجری کرنی ہے تو اس کو تو تھوڑی سی انکنوینئنس تو ہوتی ہے. تو اس کی انکنوینئنس پبلک کو ضرور ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک ڈائیورشن پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. اس روڈ کو ہم نے بند کیا ہوا ہے, اور ٹریفک پولیس کے ساتھ ہم نے مل کر ایک ایسا روڈ پلان بنایا ہے کہ منیمم کنوینئنس کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ جو روڈز خراب ہو جاتی ہیں, گڑھے پڑ جاتے ہیں, اس کے ذمہ دار ایل ڈی اے ہوتا ہے یا واسا ہوتا ہے؟ اگر ایل ڈی اے سے بات کریں تو وہ اب تو اتھارٹی بن گئی ہے واسا, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن جب روڈ بنانے کی بات آتی ہے تو پھر ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ آ جاتا ہے. یہ ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اس میں بیسیکلی تو دنیا میں دونوں 50-50 دنیا میں ہر کہیں جو روڈ ڈرینیج ہے دیٹ از دا پرائم رسپانسبلٹی آف روڈ ہوئنگ ایجنسی. جو روڈ بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کا سلوپ دینا ہوتا ہے جس سلوپ کو کیری کر کے پانی نے ٹریول کرنا ہے. تو اس سلوپ کو موسٹ کبھی کبھی نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے کچھ پیچز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایل ڈی اے بھی اب اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ڈرینیج بھی کافی امپروو ہوا ہے لاہور میں, اور ہم کوآرڈینیشن میں ہیں بالکل ایل ڈی اے کے ساتھ. جہاں بھی روڈ اب پچھلے سالوں میں اتنا اچھا کوآرڈینیشن نہیں تھا, لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں کہوں گا کہ بہت اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ ایل ڈی اے بھی کام کر رہا ہے. جہاں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈرینیج کی, ایل ڈی اے اس کو فلفل کر رہا ہے. لیکن ہمیں ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹر حضرات ہیں جو یہ سارا پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں وہ تو پاکستان میں موجود نہیں ہیں. ایک طرف سے آپ الرٹ جاری کر دیتے ہیں, ہائی الرٹ, ریڈ الرٹ جاری کر دیتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کے